बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वसीयत अता फ़रमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम कोई गुनाह कर बैठो उसके फ़ौरन बाद ये कलमात पढ़ लो, ये गुनाह को मिटा देगी। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन से कलमात अदा करूं जो मेरे गुनाहों को मिटा दें? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन कलमात को पढ़ लिया करो, तुम्हारे गुनाहों को मिटा कर उनकी जगह नेकियां अता हो जाती हैं। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन कलमात को जानने के लिए मैंने हरीस हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो वो बेशक हक़ के सच था। वो कलमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा इस कोशिश में थे कि किसी तरह कुफ़ार के बुत खाना की बर्बादी का मौका मिल जाए। चुनाचा एक मरतबा नमरूदी कौम अपनी कौमी त्यौहार मनाने के लिए बाहर गई और बुतों से भरा हुआ बुतखाना तनहा छोड़ गए। तौहीद अली के अलमदार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी कतर के बुतखाना के अंदर चले गए। आप अलैहिस्सलाम के हाथ में एक कुल्हाड़ा था, उससे बुतों का सत्यानाश कर दिया। किसी की टांग तोड़ दी, किसी की नाक काट दी, किसी का बाजू काट दिया, किसी का सर फाड़ दिया। आखिर में ये कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया और बाहर तशरीफ़ ले गए। त्यौहार से वापसी पर जब कौम नमरूद ने बुत खाना की हालत की देखी तो गज़नाब होकर बर्रम हो गए। पूरे शहर में ये ख़बर आग की तरह फैल गई। कौम नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदात मुबारका से सभी वाकिफ़ थे, सभी जानते थे और सब ने कहा, इस वक्त तौहीद अलही का अलमदार है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बग़ैर कोई नहीं। कौम नमरूद ने बहुत जल्द फ़ैसला कर लिया कि ये जुर्अतमंदाना इक़दाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बग़ैर कोई कर ही नहीं सकता। कुरान मुक़द्दस में सूरह अलमदार में इस अज़ीम कारनामे का ज़िक्र फरमाया गया है। नमरूद ने गज़बनाक होकर अपनी कौम से पूछा, हमारे बुतों के साथ ये बुरा काम किसने किया? पूरी कौम यक्का ज़बान होकर कहने लगी, हमने एक जवान के बारे में सुना, वो हमारे बुतों को नैसो नाबूद करने का ज़िक्र करता रहता है, उसका नाम इब्राहीम है। जब ये पूरी दास्तान नमरूद को मिली तो उसने हुक्म जारी कर दिया कि इससे गिरफ़्तार करके मेरे दरबार में पेश किया जाए। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के सामने पेश किया गया तो आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ए इब्राहीम, हमारे खुदाओं के साथ ये नारवा सलूक तूने क्यों किया? उस पर आप पहले ही सलाम ने फरमाया कि कुछ सोचो कि ये जुर्म तो तेरे बड़े बुत से मालूम हो रहा है, मुझे करार दे रहे हो। ये सूरत हाल इससे पूछो, अगर वो बता सकता है तो बताएं। आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद सरमाया किया कि ये काम तो उनके बड़े बुत ने किया है। बुत परस्तों की लाजवाबी और गुमसुम हो जाने के बाद नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए फ़ैसला कर लिया। नमरूद ने कहा, इस जुर्म की सज़ा भी बड़ी होनी चाहिए। तजवीज़ ये हुई कि आग जला दी जाए। जब वो खूब भड़क जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया जाए। चुनाचा कई दिन तक लोग उन्हें ईंधन और लकड़ियों को इकट्ठा किया। जब आग के शोले खूब भड़क उठे, आग की गर्मी से परिंदे भी दूर रहने लगे। अब मसला पैदा हो गया कि इस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जाए, किस तरह जाए। चुनाचा एक गोप्यार तैयार किया गया। आप अलैहिस्सलाम को जेल से बाहर लाकर उस मंजीक में बिठाया गया कि आग में फेंका जा सके तो कायनात में तहलका बर्पा हो गया। इस वक्त तौहीद के अलमदार तो तन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे। कायनाते रोई, अभी अगर तेरा बंदा इब्राहीम ही जल बसा तो तेरे पाक नाम का चर्चा कौन करेगा? तौहीद की सदाएं कैसे बुलंद होने लगी। फ़रिश्ते हैरत ज़दा हैं कि फ़रिश्तों को हुक्म दे दिया गया कि मेरा बंदा चाहे तो उसकी मदद करो। फ़रिश्तों ने अपने इनकी पेशकश की तो जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे लिए मुझे मेरा खुदावंद करीम ही काफ़ी है।
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پیارے خلیل، میرے لیے کوئی خدمت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیری امداد کی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اپنے اس مسئلہ میں اپنے رب کو یاد کرو تو کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حال کو میرا رب خوب جانتا ہے۔ چنانچہ جو ہی آپ علیہ السلام کو دکھتے انگاروں میں پھینکا گیا تو آگ کے شعلوں اور انگاروں کو حکم دے دیا گیا کہ خبردار ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے۔ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا تو وہاں پر تو ٹھنڈک تھی، گرمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، گویا وہاں آگ کے انگارے نہیں تھے، پھولوں کے کھارے تھے چاہتے تھے۔ نمرود یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آتا مگر ہٹ دھرم بن گیا، مزید اذیتوں کا اہتمام کیا تو اللہ سبحانہ نے اسے ایک حقیر مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ابن اسحاق نے حدیث میں ذکر کیا، جب کیمون نصرانی اپنی سیاحت میں نجران میں بطور غلام فروخت ہوا تو اس وقت اہل نجران ایک بڑے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس سال میں ایک دفعہ عید ہوا کرتی تھی۔ وہ عید کے موقع پر اپنے اچھے سے اچھے کپڑے اور عورتوں کے زیورات اس درخت پر ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر وہ فیمیون کی کرامت دیکھ کر عیسائی ہو گئے۔ بتوں پر عموماً حیوانات کا خون بہایا جاتا تھا مگر بعض دفعہ انسان کو بھی ذبح کر دیتے تھے۔ چنانچہ نیکوس ایک قسم کی قربانی کا ذکر جو اس وقت دی گئی تھی۔ حجاز کی وحشی عربوں کے ہاں دیوتا کی کوئی صورت نہ تھی، صرف ان کے گھروں میں پتھروں کی ایک قربان گاہ ہوا کرتی تھی، اس پر وہ ستارہ صبح زہرا کے لیے کوئی انسان یا سفید اونٹ بڑی جلدی سے ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ قربانی طلوع آفتاب سے پہلے بظاہر بدیع وجہ ہوا کرتی تھی۔ وہ ستارہ اس عمل میں پیش نظر رہے۔ وہ مقام متبرک کے گرد بھجن گاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے، تب سردار قوم یا بوڑھا پجاری اس بھینٹ پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون پیتا۔ بعد ازاں حاضرین کود پڑتے اور اس جانور کو کچا اور صرف ٹیم پوست کندہ طلوع آفتاب سے پہلے کھا جاتے۔ خود نیلوس کا بیٹا زمرہ کی بھینٹ چڑھنے کو تھا، ایک اتفاقی امر سے بچ گیا، اور عرب میں ڈوما کے باشندے سال میں ایک لڑکے کے بھینٹ دیتے اور اسے قربان گاہ کے نیچے دفن کر دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ عرض کی گئی، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ کر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی نیکی کروں جو میرے گناہوں کو مٹا دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے۔ فرمایا، یہ تو افضل ترین نیکی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ پاک کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا تو اس نے اپنے خون یعنی اولاد اور مال کو محفوظ کر لیا، اور روز محشر اس کا حساب اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن اور رات کے کسی لمحے میں لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے نامہ اعمال میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لے لیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر لا الہ الا اللہ کہنا اور استغفار کرنا لازم ہے، لہٰذا ان کی کثرت کیا کرو، کیونکہ ابلیس کہتا ہے، میں لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کرتا ہوں اور وہ مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کرتے ہیں۔ جب یہ مقابلہ دیکھتا ہوں
تو انہیں خواہشات میں مبتلا کر کے ہلاک کرتا ہوں، حالانکہ وہ خود کو ہدایت پر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عرض کی گئی کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا، کلمہ طیبہ اسے اللہ پاک کے حرام کردہ تمام چیزوں سے بچا کر رکھے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کو اللہ پاک کی رضا کی خاطر رکھے ہوئے روزے کی حالت میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ دیتے ہوئے موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اب بھی انہیں نماز پڑھتا ہی چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ امام ابن ماجہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں باجماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے اس طرح کہ اس کی تعبیر اولا فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ امام طبرانی جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب نمازوں میں زیادہ گراں منافقین پر نماز عشاء اور فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر لوگ جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سر کے بال گھسیٹتے ہوئے آتے، یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا ضرور آتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دست ادب سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اور نماز پنجگانہ ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی ہمیں بھرپور سپورٹ مل سکے۔